بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، یہ بات تو رود روشن کی طرح عیاں ہو گئی اور حکومت کو بھی تسلیم کرنا پڑ گیا کہ اس ملک میں سیاسی معاملات اڈیالہ جیل میں بند قیدی 804 عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتے، اور جو غیر آئینی طریقے سے ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ طریقہ انصاف اور بانی پی ٹی آئی کی مدد کے بغیر مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اگر اس غیر آئینی ترمیم کو، جس میں انسانی حقوق کی پاسداری، عدالتوں کو کمزور کرنا اور عمران خان کو جیل رکھنے پر کوئی زبردستی کی گئی تو ملک میں اس قسم کا انتشار پھیلے گا کہ جس کو موجودہ حکمران روکنے کی نہ اہلیت رکھتے ہیں نہ صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ عوام کا جمع غفیر حکومت کے خلاف علم بغاوت کر چکا ہے اور حکومت کی اغوا برائے تاوان ووٹ کی منڈی لگانے کی تمام پالیسیاں ناکام ہو چکی ہیں، اور اسی لیے موجودہ حکمران چاہے وزیر اعظم ہو شہباز شریف صاحب، صدر ہو آصف علی زرداری صاحب، یا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، وہ بھاگے بھاگے گلی گلی پھر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں ووٹ دے دو، ہم نے آئینی ترمیم کرنی ہے غیر آئینی طریقے سے، کیونکہ عمران خان اگر رہا ہو گیا اور چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب 26 اکتوبر کو حلف لے لیا تو ہماری حکومت عوام کے سمندر کی نظروں سے نیچے پانی میں بہہ جائے گی، اور اسی لیے حکمرانوں کے چہرے کھارے ہوئے لشکر کے ناکام سپاہیوں کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر پھیلی ہوئی مایوسی اور بے بسی ایسے لگتا ہے کہ حکمران چاہے وزیر اعظم ہو چاہے صدر، اڈیالہ جیل کے قیدی عمران خان کے سامنے بے بس، لاچار اور مجبور ہو چکے ہیں۔ اور تو 2.5 سال سے طریقہ انصاف پر ظلم ڈھانے والے مسلم لیگ پیپلز پارٹی اور تو بلاول بھٹو صاحب آج کل بہت اچھل رہے ہیں۔ رات 2 بجے مولانا کے دربار میں جا کے حاضری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آئینی ترمیم لانے دیں، ورنہ 50 سال سے جو ہم 2 خاندانوں نے حکومت تقسیم کرنے کا فارمولہ بایا ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ اور ایک طرف مولانا کو منا رہے ہیں، دوسری طرف مولانا کے ہی ایم پی اے، ایم این اے اور سینیٹرز کو اغوا کیا جا رہا ہے، جس پر مولانا نے واشگاف لفظوں پہ وارننگ دی ہے کہ اگر حکومت نے یا اس کے حمایتیوں نے دوست دھاندلی سے ان کے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی یا زبردستی ترمیم سینٹ یا قومی اسمبلی میں پیسوں یا دہشت سے کیا گیا تو وہ ایسا کھڑاک کڑیں گے کہ حکومت کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پاکستان کی عوام نے حکومت کا چلنا مشکل ہی نہیں ناممکن بگا دیا ہے۔ یہ لڑکھڑاتی ہوئی حکومت، یہ ڈگمگاتی ہوئی حکومت، یہ آئین شکنی کرتی ہوئی حکومت، یہ عدالتوں کی حکومت دلی بتا رہی ہے، کھنڈرات بتا رہے ہیں کہ عمارت عالی شان تھی۔ ناظرین، گزشتہ روز سینٹ کا اجلاس ہوا، اسلام آباد ریڈ زون کو کرفیو نافذ کر دیا گیا، تمام راستے بند کر دیے گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آئینی ترمیم نہیں، آئین شکنی کی جا رہی ہے۔ خوف کے مارے موبائل ٹیلی فون جام کر دیے گئے، کیونکہ اگر جن بندوں کو خرید کر اربوں روپے میں ایم این اے یا سینیٹر کو لایا جائے تو ان کا من پسند طریقے سے ووٹ ڈالا جائے۔ ایسے میں بھی پی ٹی اے نے فل تیاری کی تھی کہ ان کے تمام اراکین اسمبلی نہیں جائیں گے، چند لوگ جائیں گے، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ قائد سے فائد عیسیٰ جان دو، اب نئے چیف جسٹس کو آن دو۔ ناظرین، دوسری طرف سلیکشن کمیشن، معافی چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن کی زیادتیوں کی ایک طویل داستان زبان زد عام ہے۔ تحریک انصاف سے بلے کا نشان لینے سے لے کر ان کے امیدواروں کے کاغذات چھینے گئے تو انہیں تحریک انصاف کا ٹکٹ نہیں جمع کرانے دیا گیا، ٹکٹ مل گیا تو انہیں الیکشن کمپین نہیں چلانے دی گئی، الیکشن کمپین نہیں چلانے، پولنگ ایجنٹ نہیں بنانے دیے گئے، دفتر نہیں کھولنے دیے گئے، لیکن الیکشن کمیشن اور حکومت کے جبر اور فسادیت کی وجہ سے باوجود بھی تحریک انصاف کے لاتعداد لوگ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکے، جن میں شیخ اکرم اور دیگر سینکڑوں ان کے امیدوار ہیں۔ لیکن 8 فروری کے الیکشن میں
اور پاکستان کی عوام نے عمران خان قیدی 804 کے حمایت یافتہ امیدواروں کے نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر نشان لگا کر عمران خان کو کامیابی سے ہمکنار کیا، لیکن تاہم حکومت اور ان کے حمایت یافتہ لوگوں نے، پولیس، ایف آئی اور دیگر اداریاں، آروز نے انتظامیہ کی مدد سے فارم 45 میں جو نون لیگ کی بہت کم نشستیں سی، 20 کے قریب کم و بیشتر، زیادہ تر غیر جانبدار تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں، انہیں کامیاب کرایا، اور اس کے بعد ایسی ویو چلی کہ حکومت ڈگمگا گئی۔ اب الیکشن کمیشن نے پہلے بلے کا تو نشان لے لیا، پھر سپریم کورٹ کے فل بینچ میں سے 8 جج صاحبان نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ فوری طور پر تحریک انصاف ایک جماعت تھی، ایک جماعت ہے اور رہے گی، مخصوص نشستیں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو الاٹ کیا جائے۔ لیکن اب ایک سازش کی گئی۔ چند روز قبل حکومت اور الیکشن کمیشن کے لوگوں کی ملاقات ہوئی کہ سپریم کورٹ کا جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا، جس میں سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان نے واضح لکھا تھا کہ محسوس نشستیں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو دیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن اس پر عمل کرنے کی بجائے اب سازش کر رہا ہے کہ وہ محسوس سیٹیں جس پر تحریک انصاف کا حق ہے انہیں حکومت میں دیا جائے، جس پر گزشتہ روز پھر 8 رکنی بینچ نے واضح کہا ہے کہ اس بات میں کوئی بہام نہیں کہ تحریک انصاف کی سیٹوں کا ان کا حق ہے۔ اگر وہ حق تلفی کی گئی تو پھر الیکشن کمیشن اور موجودہ حکومت عدالت کے کٹہرے میں توہین عدالت کے ملزم بن سکتے ہیں۔ یہ بات واشگاف لفظوں میں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، اعتزاز احسن اور دیگر آئینی ماہرین نے کہا۔ اعتزاز احسن نے کہا ان کی غلطی تھی کہ آج سے کچھ عرصہ قبل فائد عیسیٰ کو بلوچستان کا جسٹس بنانے میں انہوں نے افتخار چودھری کو کہا، لیکن ان کے فیصلوں نے عوام کو مایوس کیا، قانون شکنی کی، آئین شکنی کی، اور ملک میں موجودہ جو انتشار، بے چینی اور بے قراری ہے اس کے ذمہ دار چیف جسٹس فائد عیسیٰ ہے۔ لہذا وہ چپ کر اپنی مدت میعاد ختم ہونے پر ریٹائرمنٹ ہو جائے، ورنہ وکلا برادری پاکستان کے ہر صوبے میں، ہر شہر میں، ہر تحصیل میں، ہر قصبے میں احتجاج کریں گے۔ اور پی ٹی آئی پہلے ہی میدان میں ہے، جنہیں روکتے روکتے پولیس خود تھک ہار کر گر چکی ہے، اور کئی جگہ پولیس والوں نے پی ٹی آئی پر تشدد کرنے سے انکار کر دیا، لیکن حکومت باضد ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے آئینی ترمیم کرے چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ ہونے سے پہلے، اور فائد عیسیٰ کو آئینی عدالت جو آئین توڑ کر بنائی جا رہی ہے اس کا سربراہ مقرر کیا جا سکے، جس میں صرف میکسیمم 200 کیس ہیں، جبکہ لاکھوں کیس دیگر عدالتوں میں ہیں۔ ناظرین، الیکشن کمیشن سے محسوس نشستیں ملک میں جمہوریت کے اگر دیتے ہیں، جو نہیں دے سکتے دیتے ہیں، تو ملک کو ایسے انتشار اور نہ ختم ہونے والے بحران کی طرف ڈالا جائے گا جس کی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ لہذا اسی لیے سپریم کورٹ نے پھر حکم صادر کیا ہے کہ یہ غلطی نہ کی جائے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے دوسری طرف وارننگ دے دی ہے۔ پہلے حکومت نے پاؤں پکڑے، بولیاں لگائی، آفر کی کہ سر آپ اتنے پیسے لے لو، آپ اتنی سیٹیں لے لو۔ جب انہوں نے پہلی دفعہ عوامی سیاست کی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے غیر جانبدار حلقے ایک سیاستدان کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ وہ عموماً کشمیر کمیٹی پر ہی بات چیت کر لیتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ نے دوبارہ کہہ دیا ہے کہ 12 جولائی کے فیصلے کے مطابق ہو جائے گا، تو حکومت کے لیے اب آئینی ترمیم لانا ناممکن ہے، ماں سوائے یہ کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں نمبر گیم پورا نہ اور اعلان کر دیا جائے، وہ تو پھر ضیاء الحق کے دور سے بھی بدترین ہوگا۔ 8 ججوں کے واضح فیصلے نے یہ بات تو کنفرم کر دی ہے کہ اب مخصوص نشستیں اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو دینے کی کوشش کی گئی تو اس کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اب حکومت کی یہ بھی سازش بادی النظر میں ناکام ہو چکی ہے، اور اس پر حق تحریک انصاف کا ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ پہلے دن سے عوام میں غیر مقبول جماعت، جنہیں عوام نے ریجیکٹ کر دیا 8 فروری کے الیکشن میں، اب حکومت کو سیاسی محاذ پر، قانونی محاذ پر، آئینی محاذ پر ہر جگہ شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹی وی کو، میڈیا کو ہائی جیک کر لیا، لیکن اپنا موقف بیان نہیں کر پا رہے۔ نہ عوام ساتھ دے رہی ہے، نہ قانون ساتھ دے رہا ہے۔ دوسری طرف
طلبہ کو جن کو گرفتار کیا گیا تھا، مبینہ جو زیادتی کیس ہے اس کے حقائق آنے تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے، لیکن جتنے بھی طلبہ کو بہمانہ تشدد کر کے پکڑا گیا، عدالتوں نے انہیں رہا کر دیا ہے، اور طلبہ کو بھی چاہیے کہ پرامن احتجاج کریں، لیکن توڑ پھوڑ سے گریز کریں، کیونکہ توڑ پھوڑ ہمیشہ پرامن احتجاج کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے اور اس سے منزل دور اور راستہ مزید دشوار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، موجودہ حالات میں بلاول بھٹو بڑا اچھل کے بول رہے ہیں کہ میں تو لا کے دکھاؤں گا۔ بھائی، اگر قومی اسمبلی میں آپ کے نمبر پورے نہیں، سینٹ میں آپ کے پورے نہیں، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف ہے، 70 سے 80% مقبولیت ہر سروے میں ان کی ہے، ان کے مینڈیٹ پہ چوری کیا گیا، ان کے لیڈر کو رکھا گیا۔ لیڈر کون ہوتا ہے؟ اس وقت واضح 3 بڑی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کے ہے آصف علی زرداری جو جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں، جسے مسلم لیگ نون نے 10% اور سرے محل میں کرپشن کا الزام ٹھہرایا۔ دوسری طرف نواز شریف، جنہیں ضیاء الحق نے جن کی سیاسی پرورش کی، ان کے ریفرینڈم میں اربوں روپے لگایا، اور اس کے بعد ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سے جھگڑا کیا، اور جب بھی کرپشن میں پکڑے گئے کبھی جدہ بھاگ گئے اور کبھی لندن بھاگ گئے۔ تیسرا لیڈر بانی پی ٹی آئی عمران خان ہے، جو اس وقت اڈیالہ جیل میں بے گناہ مقدمات میں قید ہے۔ 1996 میں انہوں نے تحریک انصاف کی اور 2018 کے الیکشن میں تسلسل اور مختلف جدوجہد کے بعد وزیر اعظم بنے، لیکن ٹھیک 2.5 سال بعد اس وقت کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے سائفر کیس میں سازش کے تحت ان کی حکومت کا 9 اپریل کو عدم اعتماد لا کر دیا۔ عدم اعتماد خود پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہتے رہے کہ جب تک طاقتور حلقے نہ ساتھ ہوں وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اپنی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑی تو عدالت کے واضح حکم کے باوجود بھی الیکشن نہیں کرائے گئے، یعنی کہ توہین عدالت کی گئی۔ لیڈر وہ نہیں ہوتا ناظرین جو وقت آنے پر مشکل فیصلے نہ کر سکے، لیڈر وہ نہیں ہوتا جو ملک چھوڑ کر بھاگ جائے، لیڈر وہ نہیں ہوتا جو عوام کو تنو تنہا چھوڑ کر اربوں روپے کا NRO لے کے باہر نکل جائے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل حالات میں بڑے فیصلے کرتا ہے، جس کے پیچھے عوام آتی ہے، جس کو جو جیل میں بند ہو جائے لیکن NRO نہیں لیتا۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام سے پہلے خود جیل میں جائے۔ کیا اب تینوں لیڈروں کو موازنہ میں نے کر دیا؟ آصف علی زرداری، یقیناً ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، بے نظیر بھٹو سے شادی ہوئی، بے نظیر نے انہیں ہمیشہ اقتدار سے دور رکھا۔ 27 دسمبر 2007 کو وہ شہید ہو گئی تو ایک ول کے ذریعے یہ آئے اور آ کر پنجاب سندھ تک، اندرون سندھ تک پیپلز پارٹی کو محدود کر دیا۔ نواز شریف کی پرورش 2081 میں پہلے تحریک استقلال میں تھے اصغر خان کی جماعت کے، اور اس کے بعد وہ ضیاء الحق کے قافلے میں آئے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو دی، غیر جماعتی الیکشن آئے، اور اس کے بعد مختلف ادوار میں چور دروازوں سے اقتدار میں آتے رہے اور عوامی فیصلوں سے نکلتے رہے۔ اور اب عمران خان ہیں جنہوں نے 14 ماہ سے زیادہ عوام کے لیے، جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور جیل میں ہیں۔ توشہ خانہ صفر ہو گیا، ان پہ مقدمہ کیا گیا۔ عدت کیس جیسا رسوائے زمانہ کیس کیا گیا جس میں حکومت کو ندامت ہوئی، اور انہوں نے توشہ خانہ کے علاوہ سائفر کیس میں بھی ناکام ہوا، عدت کیس میں بھی ناکام ہوا، اور دیگر 200 سے زیادہ مقدمات ہوئے، لیکن انہوں نے NRO نہیں لیا۔ اب کہا جا رہا ہے بہت جلد حکومت آئین میں ترامیم کی بجائے اپنے حالات سے انہیں حکومت دوبارہ نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ تحریک انصاف کے لیے اور بانی PTI کے لیے بعض غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں، ان کے لیے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مشکلات اس قدر ہوئی کہ آسان ہونے لگی۔ حکومت دعویٰ تو کر رہی ہے کہ وہ بغیر سینٹ میں نمبر گیم اور بغیر قومی سے نمبر گیم آئینی ترمیم کر لیں گے، لیکن یہ بظاہر ناممکن لگ رہا ہے۔ اگر دھونس دھاندلی سے فارم 45-47 کی طرح کوئی جال سازی کی گئی تو ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکل جائے گا، انصاف لاوارث ہو جائے گا، اور ملک ایک ایسے انتشار کی طرف جائے گا جس کے لیے بہتر ہے کہ حکومت ضد انا اور تکبر کی بجائے عوامی مینڈیٹ کو اور عدالتوں کا حکم مانے، اور آئین میں اگر ترمیم کرنی ہے تو اکثریت پہلے حاصل کرے، بے شک نئے الیکشن کرائیں۔ ایسے میں زبردستی کی
ترمیم کو نہ عدالتیں مانے گی، نہ پارلیمنٹ، نہ سینٹ، نہ عوام، تو بہتر یہ ہے کہ نئے الیکشن کی طرف جایا جائے۔ ملک میں موجودہ بحران پر 25 تاریخ تک موجودہ حکومت کوشش کرے گی آئینی ترمیم لائیں، جبکہ نمبر گیم پورے نہیں ہیں، اور لگتا ہے کہ 2025 کے جنوری تک نئے الیکشن کی خبریں بھی اسلام آباد کی غلام گردش میں اس وقت گرم ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اسمبلی کے تقدس پامال کیا جاتا ہے، ایم این اے، ایم پی اے اور سینیٹر کو اغوا کیا جاتا ہے، یا آئین کے مطابق نئے الیکشن یا سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ مخصوص نشستیں طریق انصاف کو۔ وقت کا مقابلہ سخت، دیکھتے ہیں کہ نواز شریف، شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی آنیاں جانیاں کامیاب ہوتی ہیں، یہ ملک میں آئین کی حکمرانی قائم ہوتی ہے۔ اڈیالہ جیل میں بند آج بھی قیدی 804 عمران خان تمام حکمرانوں پر زیادہ بظاہر بھاری اور کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آئندہ چند روز پاکستان کی سیاست اور ملک کے مستقبل کا تعین کریں گے کہ وہ قانونی اور آئینی طریقے سے چلے گا یا گاڈ فادر اور سیسلن مافیا ملک کو چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔